اور اس میں بہت حد تک حقائق شامل ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات اس میں یعنی ایگزیجریشن بھی آ جاتی ہے، اور وہ کوئی خاص اس کی وجہ نہیں، اس میں جوش اس کو کنٹرول کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ اس میں بیلنس آئے گا، اس میں ٹھہراؤ آئے گا، اور کرپشن کے واقعات کو آپ اجاگر کرتے ہیں۔ آپ نے اس خاتون کا بتایا جس نے ایک الیکشن کمیشن کی خاتون کی عزت کو تار تار کیا، اور کس طرح آپ نے کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا، اور پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی وہ تصویریں دیکھی، اور اسے پاکستان کے اندر پاکستان کا سر جو ہے جھکا، لیکن آپ نے سر کو جھکنے اس لیے نہیں دیا کہ اس کے اوپر بالآخر ایکشن لینا پڑا مقتدر قوتوں کو، اور اس سے انصاف کا بول بالا ہوا، اور اس کا سارا کریڈٹ وہ اس کیمرہ مین کو جاتا ہے جس نے بڑی جرت کے ساتھ اس کو کیمرے کے آنکھ میں محفوظ کیا۔ پھر یقیناً آپ بہت جرت کے ساتھ بڑے خطرناک مقامات پر آپ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، جہاں پر اپنے بعض اوقات وہ ٹیررزم کے کیسز ہوتے ہیں، بعض اوقات دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے، بعض اوقات خطرناک پانیوں میں اتر جاتے ہیں، جس طرح بھونگ کی بات کی گئی ہے سیلاب میں، بھونگ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یقیناً انتہائی دکھی انسانیت کے لیے جو اس زمانے میں آپ نے خدمت سر انجام دی، یقین کیجیے گا کہ وہ بہت ایک آپ کی عظیم خدمت تھی۔ اس میں ضرور مجھے ایک گلہ ہے بطور ایک پاکستانی کا اور بطور ایک سیاستدان کے، کہ اس وقت یہ بتایا گیا، میری بات چھوڑ دیں، میری تو ذمہ داری تھی بطور ایک خادم کے، بطور ایک صوبے کے یعنی سربراہ کے، کہ میں دن رات سیلابوں میں مارا پھرتا، لیکن کیا یہ مان لیا جائے کہ اس وقت مخیر حضرات نے، اس وقت صاحب دل سیاستدانوں نے، چاہے وہ ریٹائرڈ سیاستدان ہوں، چاہے وہ حاضر سیاستدان ہوں، چاہے کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو، بے شمار ہر جگہ، چاہے کے پی کے ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے بلوچستان ہے، اس آفت کے زمانے میں، اور یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے کہ 100 سالہ تاریخ میں یعنی سب کانٹیننٹ کی اس سے بڑی آفت، یعنی اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یعنی ان کی یہ ڈیوٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے بطور آرم فورسز پاکستان کے۔ آفت کے وقت وہ انہی کے پاس ساز و سامان ہے، انہی کے پاس ہر چیز موجود تھی، یعنی سیاستدان اور حکومتیں اس حساب سے ان کے پاس وہ اس اسلحے سے لیس نہیں تھیں، اب کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے صرف یہ، میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں، برا نہ منائیے گا، میں اس میں قطعاً کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کی فیلنگس کو میں انجر نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیلنس ہونا ضروری ہے، بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اپنا یعنی وہ کون سا دور تھا جب ایک صوبے کی حکومت نے اپنا اپیل کی اور 1 ارب 55 کروڑ روپے جمع ہوا، اور وہ کون سا دور تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ ماڈل ولیجز بنائے گئے درجنوں نئے اور سینکڑوں اپنا یعنی این جی اوز کے ساتھ مل کر، اور آج یہ تاریخی حقائق اللہ کے فضل و کرم سے، جس کو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ سب کچھ آپ کو ان خطوں میں، ان علاقوں میں نظر آئے گا، لیکن کس حد تک میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ پروجیکشن دیں، آپ کو بتائیں میں تو ویسے اس کو مجھے اس کا شوق نہیں ہے، اور اسی شوق نہ ہونے کے بنا پر مجھے میری پارٹی نے بھی مجھے کوسا کہ تم پبلسٹی کرتے ہو اور کام کرتے ہو، تو ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ کام وہاں ہو رہا ہے، یہ کام وہاں ہو رہا ہے، اور اب بہرحال اس میں کچھ تھوڑی سی تیزی آئی ہے۔ میں کیا ہی بات لمبی کیا یہ رہا ہوں کہ سیاستدان اتنے برے نہیں ہیں، ان کی بھی اس معاشرے میں بڑی خدمات ہیں۔ اگر بعض جرنیل اچھے ہیں تو بعض جرنیل بہت برے، اچھے جرنیلوں کی بھی کمی نہیں، اور بروں نے پاکستان کو آدھا کر دیا، توڑ دیا، اور ایک نے
اکبر بگٹی کو مار دیا، اس طرح سیاستدان قائد اعظم نے پاکستان بنایا. اور میں کس سیاستدان کا نام لوں جس نے پاکستان کے لیے بے پناہ خدمت کی ہے اور خدمات انجام دی. اس میں خراب سیاستدان بھی ہیں، کوئی شک نہیں. تو ترازو جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، میری اتنی گزارش ہے آپ سے. اور آپ نے بھونگ کے پانی کی بات کی، میں نے دیکھا آپ کو وہاں پر، آپ ماشاءاللہ دن رات پانیوں میں گھستے تھے. آپ وہاں پر غریب اور لاچار عوام کی آپ وہاں پر بات، دکھی انسانیت کی آپ نے پورے پاکستان کو اور دنیا کو دکھائی. لیکن میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور معاف کیجیے یعنی تلخ نوائی کی، کیونکہ یہ بڑی فرینک ڈائلاگ ہو رہا ہے، بڑا فرینک. ابھی یہ 23 جس طرح اس خاتون نے جو طوفان بدتمیزی، بلکہ طوفان بدتمیزی تو بڑا نرم لفظ ہے، اس خاتون کی جو بے عزتی کی اور وہ مجبور کس طرح وہ تھپڑ وہ سہتی رہی، اس کے بچے، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے دادا دادی، نانا نانی، وہ کہتے ہوں گے کہ زمین پھٹے تو ہم یہیں پر دفن ہو جائیں. کیا ہماری بیٹی کی عزت نہیں کہ جو یہ خاتون جو کہاں سے آ گئی اور جو ایک چیرہ دستی اور ظلم کی ایک، اور پھر 48 گھنٹے تک جو نہیں رہیں گی کسی کے جسم پر، تابقتے کہ آپ کا وہ کیمرہ دن رات پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا. پھر سپریم کورٹ بھی حرکت میں آئی، پھر بالآخر مجبوراً ان کو بھی کچھ شرم آئی اور سندھ کی حکومت کو، اور انہوں نے بھی کچھ اپنا وفاقی حکومت کو معافی تلافی. تو یہ آپ کی کہ مالکان، میں ان کو قاتل کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنا 2005 میں سیل کیا، 2005 میں انہوں نے سیل توڑی، 2006 میں سیل کیا، 2006 میں سیل توڑی، 2007 میں سیل کیا، 2007 میں سیل توڑی، اور تھانوں اور کچہریوں اور افسروں کے ساتھ مل کر انہوں نے گارے اور اینٹ کے کمزور ترین ڈھانچے کے اوپر بالرز بھی لگا دیے اور اپنا یہ جنریٹر بھی لگا دیے. بتائیں کہ ایک کمزور ڈھانچہ اس بالر اور اس جنریٹر کو کہاں برداشت کرتا. اور بھی شامل ہے اس میں، لوور کورٹ بھی شامل ہے اس میں، کرپٹ افسران بھی شامل ہیں، اور بالآخر 23 لوگ وہاں پر مارے گئے. اور اگر آپ جانتے ہیں رائے گنج میں جب میٹنگ ہوئی تھی، آپ میں سے کچھ کیمرہ مین وہاں پر تھے، غریب ترین لوگ جن کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں، ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ان کے پاس، اور کسی کی بیٹی چلی گئی، کسی کا والد چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کی اگر آپ شکل آج بھی دیکھیں اس وقت کو لگتا ہے کہ انتہائی لاغر، انتہائی ضعیف، پتہ نہیں کس طرح کرسی میں بیٹھے ہیں. وہ کیمرہ کہاں چلا گیا، کیمرے کی آنکھ کہاں چلی گئی کہ آج اس صوبے کا ایک بڑا اس کے پیارے قاتلوں کی بے پناہ دن رات ان کی پیروی کی جا رہی ہے، بے پناہ کی تو کوئی آواز نہیں. اور جنہوں نے قانون کو اپنا لگام دی، قانون کو اپنے پاؤں تلے روندا، پیسے، رشوت اور سفارش کی بنیاد پر، اور 23 لوگ جو ہیں ان کو اس دنیا سے ان کو رخصت کر دیا. ان کے پیارے عمر بھر ان کی زندگیاں اندھیری ہوں گی، وہ روتے رہیں گے. ان کی بھی آواز ہے، اور ان کی آواز اگر زبان میں نہیں تو آپ ان کی آواز بنیں، آپ ان کی زبان بنیں، تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاشرے کے ساتھ انصاف کریں گے. میں صرف اسی ایک مثال کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بعد میں آگے نہیں بڑھاتا، اس لیے کہ اسی میں تمام میں اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے لیے اتنے ہی معزز اور محترم ہیں جتنے کہ پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں. ان کی عمر لمبی ہے، آپ جوان ہیں یا ابھی سن بلوغت کو آپ نے پہنچنا ہے، وہ 60 سال ان کی عمر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کافی الحمدللہ کافی اسٹرانگ اور ویل انٹرسٹ ہیں. معاشرہ ان کو جانتا بھی ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے اور ان کی بات بھی سنتا ہے، مگر آپ کی آواز ان سے زیادہ مؤثر ہے. اور آپ ہیں بھی جوان لوگ، کسی کی بہت مونچھیں ہیں، کسی کا بہت جسامت ہے، آپ کا بے حد احترام ہے. میں نے یہ سب بیٹھے ہیں، کبھی میں نے نہیں گلا کیا آپ میں سے، آپ کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی رپورٹ سے اور آپ کی تصویروں سے آپ کی میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں، اور ایسی رہنمائی جو اسپیشل برانچ یا CID نہیں دے سکتے، یا کیونکہ آپ کی بے لاگ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے. بعض اوقات
جیسا میں نے کہا کہ ایک جب ہوتی ہے ایگزیجریشن تو وہ زندگی کا حصہ ہے، وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اگر نیت ٹھیک ہے، خلوص ہے، تو مجھے قدم کبھی گرا نہیں ہوتا ہے. میں ہمیشہ پازیٹیو سائڈ کو دیکھتا ہوں، اور ایک آدھ کو دو مثالیں ہوں تو میں ویسے ان کو اگنور کر دیتا ہوں، مجھے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں میں ان کا پورا احترام کرتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہوں گا کہ یہاں پر میں ایسے پبلسٹی لینے کے لیے میں اعلان کر دوں. میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین ایسوسیشن اور ایمرا کے جو نمائندگان جو ہیں، یہ کل جمعرات ہے، ہفتے کو آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر میرے خیال میں ڈیمانڈز آپ دیں، اور میں فی الفور جو وہاں پر اعلان کر سکتا ہوں اعلان کر دوں گا، اور جس کو میرا مزید کام ہوگا میں اس کے لیے آرڈر دے دوں گا. کیا یہ آپ منظور ہے بالکل؟ تو ہفتے کو بھائی ڈی جی بیا صاحب یہ ٹائم طے کر لیں. ہفتے والے دن ہفتے کو کیا دن آتا ہے؟ تاریخ ہے یا مالکان ہے، کچھ اتنے کھاتے پیتے نہیں ہیں. وہاں پر تو چائے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ جس الیکٹرانک میڈیا سے ہیں وہ تو ہے ہی ارب پتی، وہاں پر چائے کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہے ہی ارب پتی، وہاں پر تو چائے کا مسئلہ بالکل، جہاں پر چکا چوند روشنی والے کیمریز ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کسٹم میڈ جی، یہ اور بھی بڑی اچمبے کی اور تشویش کی بات ہے کہ وہاں پر جہاں پر یہ ارب پتی مالکان ہوں وہاں پر تو انصافی کا تو مسئلہ ہونا ہی چاہیے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ کام آپ وہاں کریں، تنہا آپ کو حکومت پنجاب دے دیتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کی جو جائز جو آپ کے مطالبات ہیں، میں ہفتے والے دن آپ سے گفتگو ہوگی. آپ کی جو الیکٹڈ باڈی ہے ایمرا کی، اور جو الیکٹڈ باڈی ہے آپ کی کیمراز کی، مل کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس میں فیصلے کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر